جب میں وہ ویڈیو دیکھ رہا تھا اس زمانے کی، جب میں پنجاب میں بطور خادم اپنی ذمہ داری ادا کر رہا تھا، تو میں ماضی میں کھو گیا اس حوالے سے کہ وہ زمانہ تھا جب صوبائی حکومتیں اور جہاں پر میں فرائض انجام دے رہا تھا، وہاں پر ہزاروں لاکھوں نوجوانوں کے لیے پنجاب کے اپنے وسائل سے بلا سود قرضے نوجوان بچوں اور بچیوں کو مہیا کیے جا رہے تھے، اور لاکھوں لیپ ٹاپس صرف اور صرف میرٹ پر وہ تقسیم کیے جا رہے تھے، پنجاب کے علاوہ پاکستان کے دوسرے صوبوں میں بھی۔ اور پھر بینک آف پنجاب کے ذریعے نوجوان جو بے روزگار تھے ان کے روزگار کے لیے بولان گاڑی، راوی، اس طرح کی جو گاڑیاں تھیں ان کو مہیا کی گئیں تاکہ وہ اپنے پاؤں پہ خود کھڑے ہوں۔ اسی طریقے سے سیلف امپلائمنٹ اسکیم کے تحت جو آپ نے یہ ویڈیو میں دیکھا، تقریباً ہم نے 40 ارب روپے کے قرضے تقسیم کیے، اور اس کی جو ریکوری تھی وہ 99% تھی۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ہماری قوم کے جو نوجوان بچے اور بچیاں نہ صرف کتنی کمیٹڈ ہیں، بلکہ جو قرضے ان کو ملے 99% انہوں نے قرضے واپس کیے۔ اور اس کے مقابلے میں جب ہم دیکھتے ہیں تو جو بینکوں کے ساتھ جو قرضے لیے جاتے ہیں، ہر سال اربوں روپے کے قرضے معاف ہوتے ہیں، اور قرضے معاف کرانے کے ساتھ گھروں کے اخراجات اور محل اور گاڑیاں وہ اپنی جگہ موجود رہتی ہیں۔ تو یہ ہے وہ انرجی، یہ ہے وہ کمٹمنٹ اس ملک کے نوجوان کی پاکستان کے ساتھ، اور اس میں مجھے کوئی شک نہیں کہ انشاءاللہ ہماری نوجوان نسل بشرطیہ کہ ان کو وہ علم مہیا کیے جائیں اور وہ حالات مہیا کیے جائیں، تو وہ یقیناً پاکستان کو اقوام عالم میں ان کا کھویا ہوا مقام دلوانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑیں گے۔ آج یہ پروگرام اور ماضی قریب کہ وہ پروگرام جو میاں نواز شریف بطور وزیر اعظم پاکستان ان کی سپرویژن میں جو چلا، 75 ارب روپے کے قرضے دیے گئے 54,000 نوجوانوں کو۔ اس کے علاوہ لیپ ٹاپس کی اسکیم یہاں پر بھی شروع کی گئی میاں نواز شریف کی سپرویژن میں، اور اس کا بے پناہ فائدہ ہوا اس ملک کے نوجوانوں کو نہیں بلکہ پاکستان کی معیشت کو۔ بغیر اس بات کے جائے کہ کون لوگ کہتے تھے کہ لیپ ٹاپس نہیں دیے جانے چاہیے، یہ سیاسی رشوت ہے، تو میں نے اس کا ایک ہی جملے میں جواب دیا تھا، کیا میں لیپ ٹاپس کے بجائے نوجوانوں کے ہاتھوں میں کلاشنکوف دے دوں میں؟ اور پھر وہ کووڈ کا زمانہ آیا اور یہی لیپ ٹاپس بچوں کی تعلیم و تدریس کا ذریعہ بن گئے تھرو ریموٹ کنٹرول۔ اور کووڈ کا زمانہ تھا کہ گھروں سے بیٹھ کے انہی لیپ ٹاپس کے ذریعے ان قوم کے مائے ناز نوجوان بچوں اور بچیوں نے رزق حلال کمایا، اور پاکستان کے لیے بے پناہ ان کی خدمات ہیں۔ مگر آج میں نے یہ تمہید اس لیے باندھی
کہ وہ زمانہ تھا کہ جب حکومت پاکستان، صوبائی حکومتیں اپنے وسائل سے لاکھوں بچوں اور بچیوں کے لیے یہ امپلائمنٹ سکیمز انہوں نے جنریٹ کی. آج فرق یہ ہے کہ یقیناً یہ ایک بڑا اچھا ماڈل ہے، لیکن میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ پاکستان کی ریسورسز کے اوپر کتنا اس وقت بوجھ پڑ چکا ہے، کتنا پریشر ہے کہ آج اسٹیٹ بینک کی، منسٹری آف فائنانس کی لیڈرشپ میں الحمدللہ اسٹیٹ بینک اور پاکستان کے بینکس اور مائکرو فائنانس کمپنیز کے ذریعے ہم نے یہ اسکیم کا اجرا کیا ہے. اور اپنے جو وزیر اعظم، جو ہماری جو یوتھ جو یہ پروگرام ہے، اس کے لیے وسائل ہم نے مہیا کیے ہیں. اور وہاں پر 5 لاکھ سے لے کے 75 لاکھ تک یہ اسکیمیں نوجوانوں کے لیے ہوں گی، پاکستان کے نوجوانوں کے لیے، جس میں 5 لاکھ تک وہ انٹرسٹ فری ہوگا، اس کے اوپر کوئی سود نہیں لیا جائے گا، اور وہ 3 سال اس کا پے بیک ہے. 5 سے 15 لاکھ تک 7% انٹرسٹ ہوگا، 5% انٹرسٹ ہوگا، اور اس کی جو مدت ہے پے بیک وہ 7 سال ہوگی. اور پھر 15 لاکھ سے 75 لاکھ تک اس کی جو انٹرسٹ کاسٹ ہوگی وہ 8% ہوگی. 7%. چونکہ زمانہ مہنگائی کا ہے تو میرے ذہن میں وہی مشین گھومتی رہی ہے. انفارچونیٹلی، اٹس ویری انفارچونیٹ. ابھی بھی اسٹیٹ بینک تلا بیٹھا ہے کہ ہم نے پالیسی ریٹ اور بڑھانا ہے. اس کے اوپر میں ابھی 1 سیکنڈ میں آؤں گا. تو یہ 15 لاکھ سے لے کے 75 لاکھ تک یہ قرضے اویلیبل ہوں گے نوجوان بچوں اور بچیوں کے لیے، اور اس کا جو پے بیک پیریڈ ہے وہ 8 سال ہوگا. یہ ہے وہ پرائم منسٹر یوتھ لون سکیم، نوجوانوں کے لیے، بچوں کے لیے، بچیوں کے لیے. اس کے علاوہ بڑی مشکل سے میں نے وسائل اکٹھے کر کے تو 1 لاکھ لیپ ٹاپس کا بھی پروگرام بنایا ہے نوجوانوں کے لیے، جو کہ پورے پاکستان کے بچوں اور بچیوں کے لیے تقسیم ہوں گے آن میرٹس. لیکن کہاں وہ زمانہ جب 1 سال میں ہم 2 لاکھ لیپ ٹاپ تقسیم کرتے تھے، اور کہاں پورے پاکستان کے لیے صرف 1 لاکھ لیپ ٹاپس. یہ ہے وہ چیلنجز. میں اپنے اس قوم کے جو کروڑوں جو نوجوان بچے اور بچیاں اس جو تقریب جو سجی ہے اس کے ذریعے اور کیمراز کے ذریعے ان کو مخاطب ہوں، ان کو یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ ہم ایک بڑے کٹھن مرحلے سے گزر رہے ہیں. ابھی آج میں آپ کو یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ IMF کو ہم نے یہ بڑا واضح پیغام دیا ہے کہ بھائی ہم آپ کے ساتھ 9th ریویو مکمل کرنا چاہتے ہیں، ہم تیار ہیں، اور آپ کی جو شرائط ہیں ان کو آپ کے ساتھ بیٹھ کر نیگوشیٹ کر کے اس کو ہم کنکلیوڈ کرنا چاہتے ہیں، تاکہ پاکستان آگے بڑھے، پاکستان آگے چلے. کیونکہ لیفٹ اینڈ رائٹ ہمیں یہ واضح پیغام دیا گیا کہ ہم پاکستان کے ساتھ ہیں، ہم پاکستان کے عوام کو اکیلا نہیں چھوڑیں گے، لیکن IMF کے ساتھ اپنا پروگرام جو ہے اس کو آپ سٹچ کریں. تو میں آج اس تقریب کے ذریعے ہم ان کو لکھ چکے ہیں، اور آج پھر میں واضح طور پر IMF کو یہ میں گزارش کر رہا ہوں. میری ان کی جو IMF کی جو مینیجنگ ڈائریکٹر ہیں ان سے بھی میری بات 2 ہفتے پہلے ہوئی تھی، اور پچھلے چند دنوں میں ان کو ہم نے پرویکٹیولی ان کو اپروچ کیا ہے کہ ہم بلا تاخیر 9th ریویو جو ہے اس کو ہم مکمل کرنا چاہتے ہیں، تاکہ آپ کے ساتھ جو پروگرام جو آگے بڑھے، اور دوسرے اسی طرح ملٹی لیٹرل اور بائی لیٹرل جو ہمارے جو ہمارے پروگرام جو ہیں وہ بھی آگے بڑھیں. دیکھیے، میں آج اس فورم کے ذریعے اپنی
पाकिस्तान भर के नौजवानों को ये पैगाम देना चाहता हूँ कि आप सादिक और अमीन आप हैं, करोड़ों लोग हैं इस मुल्क में बसते हैं, अब सिंध में, पंजाब में, केपी में, बलूचिस्तान में, गिलगित बल्तिस्तान में और आज़ाद कश्मीर में, कि ये नौजवान बच्चे और बच्चियाँ, इनके जज्बे जो हैं ये जवां जज्बे हैं, बड़ी अजीम इनकी दिलों में उमंगें हैं, तड़प है, सोच है, काबिलियत है, हिम्मत है, तवानाई है कि वो पाकिस्तान को यकीनन इन मसाइल से निकालने की पूरी अहलियत रखते हैं। और मैं आपको ये इस प्रोग्राम के ज़रिए कहना चाहता हूँ कि आप हमारे सरों के ताज हैं, आप पाकिस्तान के उफ़क़ पर चमकते हुए सितारे हैं। और मैं एक एक लफ्ज़ जो मैं कह रहा हूँ दिल की अथाह गहराई से कह रहा हूँ। आज हम बड़ी मुश्किलात में हैं, लेकिन हम मिलकर जो विद द कॉम्बिनेशन ऑफ यूथ एंड एक्सपीरियंस इंशाअल्लाह हम पाकिस्तान को इन मुश्किलात से निकालेंगे। लेकिन ज़िम्मेदारी सबसे बड़ी हुकूमत वक्त की होती है। आज जिन हालात में भी हमने पाकिस्तान की बागडोर संभाली वो आपके सामने है। ना मैं यहाँ पर कोई बैन डालूंगा, ना कोई अनड्यू बात करूंगा। ये कहना चाहता हूँ कि इंतहाई मुश्किल तरीन हालात में हमने ये ज़िम्मेदारी संभाली है, लेकिन इंशाअल्लाह तमाम तर मुश्किलात के बावजूद हमारी हिम्मत जो है बिल्कुल अपनी जगह जवां है, मजबूत है और मिलकर इंशाअल्लाह हम पाकिस्तान को अजीम बनाएंगे।